السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صدقني عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. تو پہلا ہم نے دیکھا تھا شرک، اس کے بعد جو ہے جو شرک اور اس کے بعد محمد رسول اللہ، یعنی اللہ سے سورۃ الحجرات میں ڈونٹ ریس یور وائس ان فرنٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو زیادہ بڑھاتے ہیں، لاؤڈ کرتے ہیں، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کی جو اعمال ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بہت خطرناک بات ہے، مطلب ہائیسٹ لیول آف خطرناک بات ہے. یعنی کسی انسان نے اپنے لائف ٹائم میں بہت مطلب سارے اچھے کام کیے ہیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، اچھے کام، بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنے آواز کو بڑھا کیا، لاؤڈ کیا، تو اللہ سے کہ ان کے اعمال سارے مٹ جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اس روئے زمین میں ہوگا تو وہ اللہ کے نمائندے، یعنی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا ہوگا. دس از دا ریسپیکٹ اور دا موسٹ climax. اللہ says کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، ان کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی زیادہ سے زیادہ رسول پر درود و سلام بھیجو. تو یہاں کتنی بڑی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے ہیومن بینگ، لیکن اللہ نے ان کا ایک اسٹیٹس دیا ہے کہ اللہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، تو اسی لیے تمہیں بھی درود بھیجنا ہے. کیونکہ اللہ سے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی کسی نے اللہ کی اطاعت بہت کی لیکن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو اللہ سے کہ ان کے اعمال ضائع. یہ ضروری پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ پر تو بلیو کر لیا، لیکن ایک انسان پر بلیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان پر وہ ٹیسٹ کسی نے پاس کر لیا تو بہت بڑا مقام. اور یہ لٹرلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ان دا حدیث کہ تم میں سے وہ تب تک ایک بہترین مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھے اپنے گھر والے، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے بیوی سے زیادہ محبت نہ کرے. سبحان اللہ. یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنا جانا، یعنی اللہ کا بھی احکام مانا. یہ ضروری کیوں ہے کہ پتہ ہے کہ قرآن کو پریکٹس کرنے کے لیے بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیے کوئی بھی انسان قرآن پر پریکٹس کر ہی نہیں پائے گا. کیونکہ قرآن اینڈ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر انٹر کنیکٹڈ. یعنی ایک سانس جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے ہی قرآن کو پریکٹس کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی. یہ آبویس سی بات ہے، جس انسان پر یہ قرآن اترا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ لاجیکل بات ہوگی، رائٹ؟ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کسی کا بھی رسپیکٹ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد آپ کے ماں باپ کا ہوگا. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد میرے ماں باپ ہیں، اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد آپ کے ماں باپ، ان کے بعد آپ کے جو بھی رشتہ. ہاں یہ مذاق نہیں، اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اپنے ماں باپ. یہ تین ریلیشن قرآن کا تھیم ہے. یس، سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے بارے میں کہا گیا، رائٹ؟ تو یہ ایک کی پوائنٹ ہے کہ آپ کو جنت میں جانے کے لیے 3 کی پوائنٹ ذہن میں رکھنا پڑے گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے تو دکھ کی بات ہے. اس کے بعد ہی آپ کتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں، آپ کتنے بھی اچھے انسان ہیں، تب وہ ویلڈ ہو، رائٹ؟ اس کے بعد ہم نے نوٹس بنایا ہے. اس کے بعد آپ جتنے بھی ہم چیز کریں گے وہ سوشل ایتھکس ہے. وہ ایک آپ کو اچھے انسان بنائے گا اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے یہ مدد کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک جنت میں جانے کے لیے ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا، اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ کو قرآن کے ایتھکس، قرآن کی آیات، قرآن میں جو سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل اور جتنے بھی ایتھکس ہے وہ سب کو فالو کرنا پڑے گا، رائٹ؟ تو اس کے بعد جو ابھی ہم بیان کریں گے یہ سب مطلب سب جنرل ہے، سب کا جو ویلیو ہے یہ تین کے بعد اللہ، اس کے رسول اور اپنے ماں باپ. اس کے بعد یہ 3 کی تھا. اب جتنے
जितने भी हम बताएँगे ये इसका कोई रैंक नहीं है, सब इक्वल है, ये मेरा मानना है। अगर आपको लगे कि नहीं है तो आप बता सकते हैं। टेक केयर ऑफ ऑर्फन। अल्लाह ने कुरान में 23 टाइम्स अल्लाह ने कुरान में 23 टाइम्स ऑर्फन के बारे में बात किया कि अल्लाह सेज़ वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि वो लोग पर वैल है, वो लोग की पर खराबी है जो लोग ऑर्फन्स को तरकीब नहीं दे कि उसको खिलाना पिलाना है। सिर्फ खिलाना पिलाना, ये अल्लाह ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग ऑर्फन को खिला पिलाते नहीं। अल्लाह ये नहीं बोला, अल्लाह ये बोल रहे हैं कि अगर कोई अगर ऑर्फन्स को खिला पिला रहा है तो उसको वो रोकता है। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर मतलब ऐसे वो ऐसा इंसान है कि कोई ऑर्फन्स को खाना खिला रहा है तो वो बोल रहा है कि तुम क्यों खिला रहे हो, यानी उसको रोक रहा है। और अल्लाह कह रहे हैं कि वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह कहते हैं वो नमाज में वैल है, अल्लाह को उसकी नमाज की जरूरत ही नहीं है। वला यहुद्दु अला मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है ऐसे नमाजी के लिए, यानी वो नमाज पढ़ता है 5 वक्त, लेकिन वो गरीबों को देखना नहीं चाहता है, वो गरीबों को बहुत इंसल्ट से देखता है, वो गरीबों को इंसान नहीं मानता है, वो गरीबों को जरा सा भी 10-5 रुपया का हेल्प भी नहीं करना चाहता। वो हेल्प छोड़ो, अगर कोई दूसरा गरीब का अगर मदद करता है तो वो उसको रोकता है कि तुम क्यों हेल्प कर रहे हो। तो मेरा मानना है वही इंसान नहीं है, उसको इंसान कहलाने के लायक नहीं है, राइट। ये मेरा मानना है कि ये चीज़ जानने के लिए कुरान की मदद होनी नहीं चाहिए। ये हमारे इंसान के अंदर ये फितरत होनी चाहिए कि हमें अगर किसी गरीब को देखे तो हमारा दिल पसीज जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा दिल नहीं पसीजता है, दैट मींस वी आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग एंड देयर इज नो हक दैट आई कॉल दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मेरा कोई हक नहीं है खुद को ह्यूमन बीइंग कहने का। उसके बाद ऑर्फन के बाद एक जो हमने मिस कर दी, जो हमको याद आया, बेवा औरत, यानी जिनका शौहर डेथ हो गया, उनका अल्लाह कुरान में रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह से कि बेवा औरतों को तुम इज्जत दो, अगर तुम उससे शादी कर सको तो उनसे शादी करो फुल रिस्पेक्ट के साथ। और कुरान में जो बेवा को रिस्पेक्ट दिया गया है, आई डोंट थिंक कि और कहीं की किताब में दिया गया हो, क्योंकि हमारे माशरे में अब भी, हमारे माशरे में चाहे वो बैक इन द डेज चाहे अभी, जो बेवा है, जो तलाकशुदा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जी ये फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा, बट कुरान से कि तुमको उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर कोई बेवा है, अगर कोई तलाकशुदा है, अगर तुम उससे शादी कर पाओ, तुमको ऐसा लगता है कि हाँ वो मेरे लिए अच्छी है, और तुम बैचलर हो, फिर भी अल्लाह से कि तुम उससे उसका ख्याल रखो, तुम उसका हेल्प करो और रिस्पेक्ट करो। अज़ान हो रही है, इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।